سامنے کی سیٹ پر امریکن لڑکی ایئر ہوسٹس جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کو بہت انٹرسٹ تھا اسلام کے بارے میں سننے میں. وہ پلٹ کر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. Can I participate in your conversation? میں نے کہا کیوں نہیں, آپ بات کیجئے. اس لڑکی نے کہا کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. میں 2-3 سال سے اسلام کے بارے میں غور کر رہی ہوں, تھوڑا بہت پڑھتی ہوں, کچھ لیکچر سنتی ہوں. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, یہ پردہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. آپ نے ہم لڑکیوں اور عورتوں کو تو بالکل بند کر دیا. اتفاق سے مجھے اس وقت اتفاق کیا, اللہ کا کرم تھا, ایک امریکہ کا ایک کیس یاد آ گیا. 1972 میں ریڈرز ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا کہ ٹیکسس کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی صاحب تھے جو ایک اپنی گاڑی میں بریف کیس لے کر نکلے جس میں $1,80,000 کے مالیت کے ڈائمنڈ جیولز رکھے ہوئے تھے. اور ایک جگہ پر وہ راؤنڈ اباؤٹ میں چوراہے پر انہوں نے گاڑی روکی اور بریف کیس کو چوراہے پر کھول کر رکھ دیا, اور خود سڑک کے کنارے ہی ان کا اپارٹمنٹ تھا. گاڑی پارک کی, اپنے اپارٹمنٹ میں گئے اور اوپر سے واش کرنے لگے کہ اب دیکھیں میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو کوئی دوسرا گزرا, رات کا وقت تھا, بالکل سناٹا, کوئی دوسرا گاڑی والا گزرا. اس نے دیکھا کہ واقعی یہ تو گولڈن چانس ہے. اس نے گاڑی روکی, بریف کیس اٹھایا, گاڑی میں رکھا اور بہت تیز رفتاری سے بات. وہ نہیں ہے جس نے کہ بریف کیس کو اٹھایا, اصل کرمنل وہ ہے جس نے بریف کیس کو وائڈ اوپن چوراہے پر رکھ دیا. وہ ہے مجرم. اس نے انوائٹ کیا. اس کو سزا ملنی چاہیے 6 مہینے کی جیل وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ. اس کا دماغی علاج کیا جائے, بیکاز سم تھنگ از رانگ. اور جہاں تک اس کے پرانے اصلی مالک کا سوال ہے تو امریکن ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا, آرڈر نہیں کیا, ریکمینڈ کیا کہ اس میں سے اتنے $1,000 یاد نہیں رہا مجھے, 25-30 ہزار, وہ اس کے سابق مالک کو واپس کر دے اور باقی جو ہے وہ چیریٹیبل سوسائٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا ایئر ہوسٹس سے کہ آپ سمجھی کہ آپ کے سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا. تو 1-2 منٹ کے لیے تو شی واز کوائٹ پزلڈ. اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ اچھل گئی. میں نے کہا کہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت ایک انتہائی قیمتی, پریشس, بیوٹیفل ڈائمنڈ ہے اور اس کو پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے بیڈ ایلیمنٹ سے. اس کو ڈسٹ اینڈ ڈرٹ سے حفاظت ہونا چاہیے. اب جو لڑکی اپنے آپ کو کھول کر باہر لے جائے گی, اس پر ٹیزنگ ہوگی, سیٹیاں بجیں گی, تو امریکن ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق اصل مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹیاں بجائے گا, اصل مجرم وہ لڑکی ہوگی جو انوائٹ کرے گی. سنانا میں اپنی بچیوں کو یہ چاہتا ہوں, یہ ہے اسلام, کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی, وہ کھو گئی اور she was so serious. اور چونکہ مجھے کراچی اترنا تھا, 2 گھنٹے میں کراچی آ گیا, تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس تو ایسے بہت سے سوالات ہیں اور اس سوال کے جواب سے میں 100% سیٹسفائیڈ ہو گئی ہوں, اب میں کیسے کیری آن کروں. میں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس تو اپنا فون بھی نہیں ہے, ہاسٹل میں رہتا ہوں, وہاں کے وارڈن کا جو آفس ہے اس کا فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں, صرف ایک فرائیڈے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں بات کر سکتا ہوں. ویسے امریکہ میں بہت سے اسکالرس ہیں, آپ بات کریں, چند مہینے تک ریگولرلی ہر مہینے میں 1-8 بار اس کا فون آتا رہا, 1-8 چیز کے بارے میں وہ سوال کرتی رہی. جن سوالوں کے جواب میں دے سکتا تھا دے دیتا تھا, جن سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکتا تھا وہاں کے کسی اسکالر کو, ڈاکٹر مزمل وغیرہ کو ریفر کر دیتا تھا کہ وہ ان سے بات کر لیں. بس سنانا آپ سب کو اور خصوصاً اپنی بچیوں کو یہ ہے کہ شاید 10-11 مہینے ہوئے ہوں گے کہ اس بچے کا فون آیا کہ میں اسلامک سینٹر سے بول رہی ہوں, میں نے ابھی شہادہ قبول کی ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا. اسلام خود سیلف سفیشینٹ ہے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے میں. شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام ہو. عیسائیوں کے نوجوانوں سے مسلمانان ہند کو بڑی امیدیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تقوی والے بنو گے, آپ پاک دامن بنو گے, آپ نماز باجماعت کے پابند بنو گے, اب اللہ کے سامنے محبت اور خشیت کے آنسو بہانے والے بنو گے, آپ پیرنٹس کی خدمت کرنے والے بنو گے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے, اور ویسٹرن کلچر کی نامناسب چیزوں کو آپ اندھے پن کے ساتھ قبول نہیں کرو گے.